بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ہم لڑنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر 2 جو کہ ہے دا آرٹ آف مسلم وومنز انٹرپرینیورشپ بائی زینب عابدی۔ زینب عابدی کی طرف سے لکھا ہوا یہ آرٹیکل ہے جو کہ ہے انٹرپرینیورشپ کے بارے میں۔ انٹرپرینیورشپ کا مطلب سب سے پہلے سمجھ لیجیے گا کہ انٹرپرینیورشپ ہوتی ہے تجارت، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے انٹرپرینیورشپ۔ آرٹ کا مطلب ہوتا ہے فن، ٹھیک ہے، مسلم وومن کی تجارت کا فن، مسلم وومن کی تجارت کا ہنر، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے مین تھیم کی طرف آتے ہیں تو مین تھیم اس کا ہے انٹرپرینیورشپ، یعنی کہ ہم تجارت کے بارے میں پڑھیں گے، اور سب تھیم میں دیکھتے ہیں انٹرپرینیورشپ رول ان اے سوسائٹی، یعنی کہ معاشرے میں تجارت کا کیا کردار ہے، اور پھر سکسیس سٹوریز آف انٹرپرینیورز، جو انٹرپرینیورز ہیں ان کی سکسیس سٹوریز کا ہم دیکھیں گے، ان کی کامیابی کی کہانیاں ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد وومن امپاورمنٹ کی بات کریں گے، یعنی کہ جو عورتوں کو با اختیار بنایا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، اور ہم کیسے بنا سکتے ہیں اپنی عورتوں کو با اختیار، تو اس کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں ریڈ کریں گے۔ یہاں کچھ پری ریڈنگ کوشچنس ہیں، آپ ان کے اسکرین شاٹس لے سکتے ہیں اور سرسری سے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وٹ ڈو یو آلریڈی نو اور ایزیوم اباؤٹ مسلم وومنز انٹرپرینیورشپ؟ آپ مسلم وومن انٹرپرینیورشپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ انٹرپرینیورشپ کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ انٹرپرینیورشپ تجارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تجارت کو آپ سمجھتے ہیں۔ تو انٹرپرینیورشپ، مسلم وومن انٹرپرینیورشپ کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کے خیال میں مسلم وومن انٹرپرینیورشپ کیا ہے؟ تو اس کا سرسری سا میں اس کو پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ کے کر لیجیے گا، نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا۔ آنسر: انٹرپرینیورشپ از دا ایکٹیویٹی، انٹرپرینیورشپ کیا ہے؟ ایک ایکٹیویٹی ہے سیٹنگ اپ اے بزنس، ٹیکنگ آن فائنینشیل رسک، جس میں فائنینشیل رسک لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہوپ کس کی ہوتی ہے؟ پروفٹ کی ہوپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلم وومنز انٹرپرینیورشپ مینس، اب یہاں پہ مطلب آپ نے بتانا ہے مسلم وومن انٹرپرینیورشپ کا کیا ہے۔ گروپ آف وومن، ایک گروپ آف وومن ہے ہو انیشیٹ کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنا، ٹھیک ہے، شروع کرنا۔ انیشیٹ اینڈ آپریٹ اے بزنس انٹرپرائز، مسلم وومن جو انٹرپرینیورشپ ہے اس کا مطلب ہے ایک گروپ آف وومن ہے جو انیشیٹ کرتی ہیں اور آپریٹ کرتی ہیں بزنس انٹرپرائز کو، ڈیزائرنگ اکنامک انڈیپینڈنس، ان کی ڈیزائر کیا ہوتی ہے کہ وہ اکنامکلی خود کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتی ہیں، اینڈ کریٹ امپلائمنٹ، اور امپلائمنٹ کریٹ کرنا چاہتی ہیں۔ سیکنڈ کوشچن دیکھیے گا، نیریٹ اے ہسٹوریکل ایگزامپل آف سکسیسفل وومن ان بزنس اسپیشلی فرام دا مسلم کمیونٹی، آپ نے مسلم کمیونٹی کے جو ایک بزنس وومن ہے ان کے بارے میں بتانا ہے جو ہسٹوریکل ایگزامپل میں سے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ تاریخ میں کوئی ایسی وومن جس نے بزنس کیا ہو اور مسلمان ہو، آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ دا فرسٹ وائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، واز اے سکسیزفل اینڈ فیمس بزنس وومن آف مکہ، شی واز اے وومن آف انٹیلیجنس ہو واز ڈیپلی ریسپیکٹڈ ان ہر سوسائٹی، خدیجہ واز دا لیڈنگ بزنس وومن آف ہر ٹائم، شی آلویز سپورٹڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ود ہر منی، انہوں نے نہ صرف بزنس کیا، تجارت کی، نہ صرف کامیاب ہوئی، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہر طرح سے سپورٹ کیا تھا اپنے پیسے کے ساتھ۔ کوشچن نمبر 3 دیکھیے گا، واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز ریگارڈنگ دا چیلنجز مسلم وومن مائٹ فیس ان اسٹارٹنگ اینڈ رننگ دیئر بزنس؟ اب آپ کے خیال میں مسلم وومن کو کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں جب وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کریں گی؟ مسلم وومن مائٹ فیس مینی challenges in this male dominated society not only in Pakistan but across the globe ranging from financial to market validation، ٹھیک ہے، یہاں پہ مسلم وومن کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے کہ یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، یعنی کہ جو مرد ہیں ان کی اجارہ داری ہے، تو ایسے میں مسلم وومن کو اپنا نام بنانے کے لیے، اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں فائنینس ہو سکتا ہے، یعنی کہ فائنینشلی ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر مارکیٹ ویلیڈیشن کی بات آتی ہے۔ When it comes to business, many people misinterpret Islam as a religion of violence and hatred and create a lot of barriers in terms of business, travel and day-to-day life. For business women, it might be challenging to cope with this difficult situation. ٹھیک ہے، جب اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام میں ہمارے جو نام نہاد جو اسلامسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو گھر بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ وومن کو ایک چیلنج ہے وومن کے لیے کہ وہ کس طرح سے اس چیلنج سے نمٹتی ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو آزاد کرتی ہے اور پھر اپنا بزنس شروع کرتی ہے۔
اوکے ہم ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. دا آرٹ آف مسلم وومنس انٹرپرینورشپ بائی زینب عابدی. وین آئی تھنک اباؤٹ وومین ان بزنس، جب میں عورتوں کے کاروبار کے بارے میں سوچتی ہوں، آئی آلویز گو بیک ٹو دا مسلم لیڈر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوچتی ہوں، یعنی کہ میرے ذہن میں ان کا خیال آتا ہے. یہاں پہ ٹرانسلیشن بھی میں نے دے دی ہے، آپ یہاں سے اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یا اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. شی واز دا فرسٹ وائف آف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت خدیجہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا تھی، فرسٹ وائف تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. As well as a successful businesswoman who controlled one of the most important caravan trades in her time. ٹھیک ہے، ایک ایسی بزنس وومن تھی اور ایک ایسی سکسیزفل کامیاب بزنس وومن تھی جنہوں نے اپنے وقت میں ایک کاروان ٹریڈ کو سپورٹ کیا تھا اور ایک کاروان ٹریڈ کو انہوں نے کنٹرول کیا تھا. ٹھیک ہے. شی واز نالجیبل، وہ علم رکھتی تھی، باشعور تھی، رسپیکٹڈ اور باعزت تھی اور بزنس سیوی، اور وہ کاروبار کے بارے میں واقف تھی اور وہ کاروبار سے واقف تھی. ٹھیک ہے، بزنس سیوی کا مطلب ہوتا ہے کاروبار سے واقف ہونا. Although there were many obstacles for business women owners during that time. اگرچہ اس وقت جو خواتین کاروباری مالکان جو تھیں ان کے لیے بہت ساری رکاوٹیں تھیں. اب یہاں پر جو بیریئرز کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹیں. ٹھیک ہے. During that time, Hazrat Khadija shows us that achieving financial independence and self-sustenance is real possibility. لیکن حضرت خدیجہ ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ مالی خود مختاری اور خود کفالت کا حصول ایک حقیقی امکان ہے. یعنی کہ آپ نے ہمیں یہ دکھایا کہ اگر بے شک جتنی بھی رکاوٹیں ہوں، آپ مالی طور پر خود مختار ہو سکتے ہیں اور اپنی کفالت آپ خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کچھ پری ریڈنگ کوشچنس ہیں، کچھ وائل ریڈنگ کوشچنس ہیں، آپ ان کو بے شک دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، میں نے یہاں پر مینشن کر دیے ہیں، یہ 2 کوشچنس ہیں، آپ ان کو یہاں سے پڑھ لیجیے گا. ہم ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں. ٹوڈے مسلم وومن آل اراؤنڈ دا ورلڈ آر اسٹارٹنگ دیئر اون بزنس. آج کل پوری دنیا میں مسلمان خواتین اپنے کاروبار کر رہی ہیں. یعنی کہ جس ملک میں بھی دیکھیں آپ کو کہیں نہ کہیں، اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو مسلم وومن کاروبار میں آتی دکھائی دیں گی. وی سی ایٹ اے کارمل مال. کارمل مال یہ اپنی جگہ کی بات کر رہی ہے، وہاں کے ایک مال کا ذکر کر رہی ہے. ویئر many of these women are not considered legitimate business owners. کارمل مال میں دیکھیں کہ بہت ساری ایسی خواتین مالکان ہیں جن کو جائز بزنس مالکان نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، جائز بزنس مالکان ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. But they bring their own business acumen, ambitions and success that we can learn from. لیکن وہ اپنی کاروباری ذہانت، عزائم اور اپنی کامیابیاں لاتی ہیں. یعنی کہ وہ کاروبار ہو کر آتی ہیں، وہ اپنا ذہن استعمال کرتی ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ایز فیمیل انٹرپرینورشپ گروز، جس طرح سے خواتین کی کاروباری صلاحیت بڑھ رہی ہے، اٹس امپورٹنٹ ٹو اپریشیٹ دا اچیومنٹس آف آور اون کمیونٹی. ٹھیک ہے، ان بزنس آنرشپ، فائنینشیل انڈیپینڈنس اینڈ بیانڈ. ٹھیک ہے، جس طرح سے کاروبار میں خواتین زیادہ سے زیادہ آ رہی ہیں، ان کی صلاحیت بڑھ رہی ہے، یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی، ہم اپنے معاشرے کی کاروباری ملکیت، مالی آزادی اور اس سے آگے کی بہت ساری جو خواتین کی کامیابیاں ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں اور ان کی تعریف کریں. سنس آئی واز ویری ینگ. اب یہاں پہ رائٹر کہہ رہی ہے، یہ زینب عابدی کہہ رہی ہے، سنس آئی واز ویری ینگ، جب میں بہت چھوٹی تھی، آئی ڈریمڈ آف اوننگ مائی اون بزنس، کہ میں نے اپنے کاروبار کا خواب دیکھا تھا. واچنگ سو مینی صومالی وومن بیک ہوم ان یمن اینڈ ان دا US اسٹارٹ بزنس اینڈ سکسیڈ موٹیویٹڈ می ٹو کنسیڈر اسٹارٹنگ مائی اون. ٹھیک ہے، اب یہ کہتی ہے کہ یمن اور امریکہ میں بہت ساری صومالی خواتین کو گھر واپس آتے ہوئے کاروبار شروع کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے دیکھ کر مجھے اپنا کاروبار شروع کرنے پر غور کرنے کی ترغیب ملی. بٹ the question was، لیکن سوال یہ تھا کہ ہاؤ، کہ کیسے شروع کیا جائے. I was so excited to plan and host one of the reviving sisterhood's economic empowerment events for Muslim women. یہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ پرجوش تھی جب میں ایک ریوائونگ سسٹرہڈ اکنامک امپاورمنٹ کا جو ایونٹ تھا، ایک پروگرام تھا، وہ مسلم وومن کے بارے میں، اس کو میں نے ہوسٹ کیا، اس کی میں نے میزبانی کی. ویئر دا ٹاپک واز، جہاں پر ٹاپک یہ تھا، موضوع یہ تھا،
ٹو اسٹارٹ اے بزنس, کہ کاروبار کیسے شروع کیا جائے. ایز آئی تھاٹ اباؤٹ مائی بزنس آئیڈیا, کہ جیسے میں اپنے بزنس آئیڈیا کے بارے میں سوچا, آئی کیم ٹو دا سیشن میں آئی ود لاٹس آف کوشچن, بہت سارے سوالات ذہن میں رکھتے ہوئے. وٹ آر دا فرسٹ اسٹیپس ٹو اوپننگ اے اسمال بزنس, کہ آپ اسمال بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے فرسٹ اسٹیپس کیا ہونے چاہیے. ہاؤ ول یو نو وین یو آر سکسیزفل, کہ آپ جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں. ہاؤ ڈو یو مینیج فیلئر, اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے فیلئرس کو کیسے دیکھتے ہیں, یعنی کہ فیلئر میں اگر آپ آ جاتے ہیں, آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. دا ایونٹ اسپیکرس آفرڈ سو مچ ایکسپیرینس, ایڈوائس اینڈ وزڈم. اب ایونٹ اسپیکر یعنی کہ اس تقریب کے جو مقررین تھی انہوں نے بہت زیادہ تجربہ پیش کیا, اپنا ایکسپیرینس بتایا, ٹھیک ہے, اور پھر نصیحتیں کی اور حکمت کی باتیں کچھ کی جن سے اس کو بھی موٹیویشن ملی. Anisa Haji started her own business fighting the skin lightening industry where dark-skinned women are always told that they aren't beautiful unless they are fair and lovely. اب انیسا حاجی نے اپنا بزنس شروع کیا جو کہ اسکن لائٹننگ انڈسٹری سے فائٹ کرتے ہوئے تھا, جہاں پہ ڈارک اسکن یعنی کہ جہاں پہ جو سیاہ فام خواتین ہوتی تھی ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں جب تک آپ فیئر اینڈ لولی نہیں ہیں, یعنی کہ آپ جب تک آپ فیئر صاف ستھری آپ کی اسکن نہیں ہے اور آپ پیاری نہیں لگتی تب تک آپ خوبصورت نہیں دکھائی جا سکتی. انیسا اسکن کیئر پروڈکٹس آر ایمڈ کا مطلب ہوتا ہے مقصد ہونا, ٹھیک ہے. اب انیسا کے جو اسکن کیئر پروڈکٹس تھے ان کا مقصد کیا تھا, ایٹ کیئرنگ فار میلینیٹڈ اسکن, یہ جن کی میلینیٹڈ اسکن تھی, میلینیٹڈ اسکن یعنی کہ جن پہ داغ دھبے تھے کچھ, ٹھیک ہے, ان کی اسکن کی کیئر کے لیے اس نے جو پروڈکٹس بنائے تھے. اینڈ انسپائرنگ بلیک اینڈ براؤن وومن ٹو اپریشیٹ دیئر نیچرل بیوٹی. انیسا کے اسکن کیئر جو پروڈکٹس کا مقصد یہ تھا کہ جو میلینیٹڈ اسکن کا مطلب ہوتا ہے جو جن پہ داغ دھبے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ جلد کی دیکھ بھال اور سیاہ اور بری خواتین جو تھیں ان کی قدرتی خوبصورتی کی تعریف کرنے کے لیے ان کو متاثر کرنا تھا, یعنی کہ وہ یہ سکھا سکے ان کو کہ آپ جیسے بھی ہیں آپ ویسے ہی خوبصورت ہیں. اینی کیسر اسٹوری از اندر ایگزامپل آف پیشن گائیڈنگ انٹرپرینورشپ, ٹھیک ہے. اب اینی کیسر ایک اور وہاں پر بزنس وومن تھی, ان کی کہانی جو تھی وہ کاروباری رہنمائی کے جذبے کی ایک اور مثال تھی اس کے لیے. ہر بزنس از اباؤٹ امبریسنگ ہر ساؤتھ ایشین ہیریٹیج. اس کا جو بزنس تھا وہ ساؤتھ ایشین یعنی کہ جو جنوبی ایشیائی ورثہ تھا اس کے بارے میں تھا. اینڈ اٹس ہیلنگ ٹریڈیشنز ان آرڈر ٹو کریٹ نیچرل ویلنس پروڈکٹس, اور اس کی جو شفا بخش روایات کو اپنانے کے بارے میں تھا تاکہ قدرتی صحت سے متعلق مصنوعات تیار کی جا سکیں. I loved learning about Anisa's and Amy's businesses. یعنی کہ یہ کہتی ہے کہ مجھے انیسا اور اینی کے کاروبار کے بارے میں سیکھنا بہت اچھا لگا. ٹو سی دیئر کریٹیوٹی, ان کی تخلیق دیکھ کر, اینڈ دیئر بزنس آؤٹ کمز, اور ان کے بزنس کے جو نتائج ہیں وہ دیکھ کر بہت امپریسو, یعنی کہ بہت زیادہ امپریسو تھے, یعنی کہ بہت زیادہ متاثر کن تھے میرے لیے. سسٹرز ہو اٹینڈیڈ دا ایونٹ ور ایڈنگ دیئر ایکسپیرینسز, وہ تمام بہنیں جو اس ایونٹ کو اٹینڈ کر رہی تھیں, اس ایونٹ میں شریک تھیں, وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہی تھیں. گیونگ ایڈوائس, اور وہ نصیحتیں کر رہی تھیں. اینڈ آسکنگ کوشچنز along دا وے, اور پھر ساتھ ساتھ سوالات بھی کیے جا رہی تھیں. One of the things that Anisa said was, ایک چیز جو انیسا نے کہی, ریممبر واٹ موٹیویٹس یو ٹو اسٹارٹ اے بزنس, کہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ کون سی چیز آپ کو بزنس شروع کرنے کے لیے ترغیب دیتی ہے. واٹ از دا اسپارک, وہ چنگاری کون سی ہے, دیٹ پشز ٹو یو ٹوورڈ انٹرپرینورشپ, کہ آپ کے اندر وہ چنگاری کون سی ہے جو آپ کو انٹرپرینورشپ کی طرف لے کر آتی ہے, جو آپ کو انٹرپرینورشپ کی طرف دھکیلتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ واٹ از یور اینڈ گول, اور آپ کا اینڈ گول کیا ہے, یعنی کہ آپ کا آخری مقصد کیا ہے, آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. These questions are important in keeping business owners aligned with their intentions. یہ تمام سوالات وہ سوالات ہیں جو کاروباری مالکان کو ان کے ادارے سے ہم آہنگ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. Although we want to earn money, اگرچہ ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں, and become financially successful, اور مالی طور پر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, what often motivates an entrepreneur the most is a personal mission or passion. ٹھیک ہے, ایک انٹرپرینور کو جو چیز موٹیویٹ کرتی ہے, جو چیز اس کو ترغیب دیتی ہے, وہ اس کا پیشن ہوتا ہے, جو اس کا جذبہ ہوتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے. Especially for Muslim women business owners, community awareness, changing narratives, or giving back may be just as important as profit.
خاص طور پر مسلم خواتین کاروباری مالکان جو کمیونٹی جو معاشرہ جو آگاہی ہوتی ہے اویئرنیس ہوتی ہے ٹھیک ہے یا پھر بیانیوں کو تبدیل جو کیا جاتا ہے ان کے خلاف یا پھر جو منافع ریٹرن کیا جا سکتا ہے ان کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اینڈ دیٹ از واٹ آئی کال دا آرٹ آف انٹرپرینورشپ اور یہی یہ چیز ہے جس میں انٹرپرینورشپ کا جس کو میں فن کہتی ہوں یہ زینب عابدی کہتی ہے. I had to ask myself beyond starting a business یعنی کہ مجھے اپنے آپ سے پوچھنا تھا کاروبار شروع کرنے کے علاوہ کاروبار شروع کرنے کے سے پہلے what do I already want to accomplish میں کیا چیز حاصل کرنا چاہتی ہوں what are my entrepreneurial goal میرے entrepreneurial goal کیا ہیں اور میرے خواب کیا ہیں. I realized that I am most interested in getting my own food truck so I can cook Yemeni food in Minnesota and introduce my Yemeni culture to my fellow Minnesotans. میں نے محسوس کیا کہ میں اپنا فوڈ ٹرک حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی رکھتی ہوں تاکہ میں منیسوٹا میں یعنی یمنی کھانا بنا سکوں اور اپنی یمنی ثقافت کو اپنے ساتھ منیسوٹن سے متعارف کروا سکوں. I love cooking for others and building community over a warm meal. میں دوسروں کے لیے کھانا بنانا پسند کرتی ہوں اور پھر اس پر معاشرے کے لوگوں کو بٹھانا پسند کرتی ہوں and I want to do that through this business اور میں اس بزنس کے ذریعے سے یہ کام کرنا چاہتی ہوں. My next step after this event is to talk to owners of restaurant or food truck so I can learn more about their journeys and steps that I need to take to start my business. یعنی کہ وہ کیا کہتی ہے کہ میرا جو اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے کہ میں فوڈ ٹرک کے مالکان سے بات کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں ان کے سفر اور ان کے اقدامات کے بارے میں مزید جان سکوں جو مجھے اپنا کاروبار شروع کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ جو میں سیکھ سکوں ان سے. I am planning to find a small group of people from the office that I can cook for from my home and get feedback before starting big. میں دفتر سے لوگوں کا ایک چھوٹا گروپ تلاش کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہوں جس کے لیے میں اپنے گھر سے کھانا پکا سکوں اور بڑا کام شروع کرنے سے پہلے رائے حاصل کر سکوں یعنی کہ یہ دیکھنا چاہتی ہے لوگوں سے یہ رائے لینا چاہتی ہے کہ کیا یہ اچھا کھانا بناتی ہے یا نہیں. I encourage every Muslim woman to think about how their passions and their talents align and how they can turn that into a business. میں ہر مسلمان عورت کو یہ سوچنے کی ترغیب دیتی ہوں کہ ان کے جذبات اور ان کی صلاحیتیں کس طرح سے ہم آہنگ ہیں اور وہ اب سے کیسے کاروبار میں کیسے تبدیل کر سکتی ہیں. We have been taught that a business market is a competitive place. ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک بزنس مارکیٹ جو بہت ہی کمپٹیٹیو پلیس ہے یعنی کہ بہت مقابلے کی جگہ ہے that we should stay away from کہ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. But there are so many examples from our own communities. لیکن ہمارے اپنے معاشرے سے یہاں پر بہت ساری مثالیں ہیں that show us the possibilities of overcoming business challenges جو کہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ ہمیں بہت سارے ایسے چیلنجز بہت ساری ایسی مشکلات پر قابو پانے کے امکانات دکھاتی ہیں. We see women entrepreneurs develop a sustainable income from another source where they can help their family and their community. ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کاروباری افراد ایک اور ذریعے سے پائیدار آمدنی پیدا کرتی ہیں جہاں وہ اپنے خاندان اور اپنی برادری کی مدد کر سکیں. We need to follow the lead of these women and start our own business. ہمیں ان خواتین کی رہنمائی کی پیروی کی ضرورت ہے اور پھر اپنا بزنس شروع کرنے کی ضرورت ہے. Even if your business starts small, اگر آپ کا جو کاروبار ہے وہ چھوٹا شروع ہوتا ہے اور experiences failure اگر آپ اس بزنس میں اس کاروبار میں ناکام ہو جاتے ہیں you are still uplifting yourself and your family financially and you are becoming the next example of an entrepreneur for the next generation. کہ آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب بھی آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو مالی طور پر سپورٹ کرتے ہیں ترقی دیتے ہیں تو آپ اگلی نسل کے لیے ایک زندہ مثال بن سکتے ہیں. کاروباری شخصیت کی اگلی مثال آپ بننے جا رہے ہیں.